ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، اس موضوع پر دلی میں ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے، ایک ڈیبیٹ کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ مناظرہ منعقد ہو رہا ہے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان۔ اس مناظرے کی تاریخ بہت ہی نزدیک آ چکی ہے اور دلی میں یہ مناظرہ ہونے والا ہے۔ مناظرہ لائیو بھی نشر کیا جائے گا۔ آج سے 3 مہینہ پہلے ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے جاوید اختر کو اپنے ایک پروگرام میں بلایا تھا، اور جیسے خبر سامنے آتی ہے کہ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے پروگرام میں جاوید اختر کو مدعو کیا گیا ہے۔ کولکاتہ کی جمعیت علماء ہند نے، وہاں کے علماء نے، دانشوران نے، مفتی شمائل ندوی نے، ان سب نے اعتراض کیا، اختلاف کیا، ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کے پروگرام کی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی اور کہا جاوید اختر جیسے شخص کو کیوں بلایا جا رہا ہے جن کا اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کو جھکنا پڑا، دباؤ میں آنا پڑا۔ ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے اپنا پورا پروگرام ہی کینسل کر دیا، اور جاوید اختر پر اس کا زبردست اثر پڑا۔ ہر جگہ میڈیا میں خبر آ گئی کہ جاوید اختر کو ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی نے بلانے سے انکار کر دیا ہے، ان کو منع کر دیا ہے دعوت دینے کے بعد، اور ویسٹ بنگال اردو اکیڈمی کو کولکاتہ کی جمعیت کے سامنے، مفتی شمائل ندوی کے سامنے جھکنا پڑا ہے۔ اسی دوران مفتی شمائل ندوی جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، دینی مسائل کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، انہوں نے جاوید اختر کو ڈیبیٹ کی دعوت دی۔ انہوں نے چیلنج کیا اور کہا اگر جاوید اختر ویسٹ بنگال میں آ رہے ہیں، کولکاتہ میں تشریف لا رہے ہیں، انہیں میں ڈیبیٹ کی دعوت دے رہا ہوں، مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے۔ میں ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیونکہ جس جگہ جس مجلس میں جاوید اختر پوری بے باکی کے ساتھ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، وہاں کوئی قابل انسان نہیں ہوتا، کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں ہوتا۔ جاہلوں کے بیچ میں جاوید اختر اپنی شیخی بگاڑ کر چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اور جتنے لوگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں، انہیں جاوید اختر بیوقوف سمجھتے ہیں۔ شروع میں جاوید اختر نے مفتی شمائل ندوی کا کوئی جواب نہیں دیا، ان کے لیٹر کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد جب جاوید اختر نے جواب دینا شروع کیا تو جمعیت علماء ہند کو لے کر جو شرطیں لگائی جاوید اختر نے، یا اسی طرح دوسرے علماء کرام کے تعلق سے جو نظریہ پیش کیا جاوید اختر نے، وہ بے حد شرمناک ہے، اور آگے میں آپ کو تفصیل بتانے والا ہوں۔ لیکن فی الحال یہ جان لیجئے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ڈیبیٹ کی پوری تیاری ہو چکی ہے، تاریخ طے ہو چکی ہے، ٹائم بھی طے ہو چکا ہے، لیکن اس ڈیبیٹ میں بہت ہی کم، یعنی صرف 200 افراد ہی آڈینس کے طور پر، سامعین کے طور پر رہیں گے۔ میڈیا بھی بہت کم تعداد میں یہاں پر رہے گی۔ شمائل ندوی صاحب کی یوٹیوب چینل پر ہی اسے لائیو نشر کیا جائے گا، اور مڈریٹر کی ذمہ داری دی گئی ہے سوربھ دویدی کو، جو مشہور جرنلسٹ ہے، للن ٹاپ کے فاؤنڈر ہیں۔ پہلے ابھیشار شرما نے مڈریٹر کی ذمہ داری لی تھی، لیکن بیچ میں ابھیشار شرما نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ مناظرہ کی ٹیم نے رابطہ کیا سوربھ دویدی سے، اور سوربھ دویدی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ مڈریٹر کا جو کردار ہوگا اس ڈیبیٹ میں، اس ڈائیلاگ میں، بس اتنا کہ دونوں طرف کے لوگوں کو بولنے کا موقع دینا ہے، اپنی طرف سے کسی پر حاوی نہیں ہونا ہے۔ آڈینس میں کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو اس کو موقع دینا ہے۔ ڈیبیٹ کی پوری ٹائم لائن بھی طے ہے کہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، اور کچھ منٹس ادھر سے بات رکھی جائے گی، کچھ منٹس ادھر سے بات رکھی جائے گی، دونوں طرف سے اوپننگ ریمارکس ہوگا، اس کے بعد آڈینس کو سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا، اور صرف 2 گھنٹے کا ہی یہ ٹائم ہوگا۔ جاوید اختر ممبئی میں رہتے ہیں اور مفتی شمائل ندوی دلی میں رہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جب بات چیت چل رہی تھی تو یہ بات رکھی گئی کہ کسی ایسے شہر کا انتخاب کرنا ہے جو شہر دونوں کا اپنا ہوم ٹاؤن نہ ہو، تاکہ وہاں ان کے زیادہ فالوورس نہ آ جائے یا کسی طرح کے دباؤ کا معاملہ پیش آئے۔ چنانچہ دلی کو منتخب کیا گیا کہ دلی میں جاوید اختر نہیں رہتے، مفتی شمائل ندوی بھی یہاں نہیں رہتے ہیں، تو وہ کولکاتہ سے یہاں آ رہے ہیں، جاوید اختر ممبئی سے یہاں آ رہے ہیں۔ دونوں کی ٹیم نے پوری تیاری کر لی ہے، اور 20 دسمبر کو ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر یہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ جو پوسٹر ریلیز کیا گیا ہے آفیشلی، اس کو عنوان دیا گیا ہے این اکیڈمک ڈائیلاگ ڈز گاڈ ایگزسٹ، اور 20 دسمبر کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ جگہ یہاں پر نہیں بتایا گیا، ٹائم بھی لکھا ہوا ہے، 11 بجے سے
दिन के 1 बजे तक, यानी 2 घंटे का प्रोग्राम होगा और इसको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है मुफ्ती शमाइल नदवी की, जिसका नाम है वहयैन फाउंडेशन, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जावेद अख्तर की, जिसका नाम है एक तरह से एकेडमिक डायलॉग या एकेडमिक फोरम। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस मुनाजरे को, इस डिबेट को ऑर्गेनाइज कर रही है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जमीयत के ताल्लुक से ऐसा क्यों कहा जावेद अख्तर ने, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए रुककर शेयर मार्केट के बारे में आपको एक ज़रूरी जानकारी और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए घर बैठे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सबसे बेहतरीन ऐप है मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद फिर इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस ऐप और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है। मैंने लॉगिन किया, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहां ऐप आपको प्रॉफिटेबल मार्केट ट्रेंड दिखाता है, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहां आप छोटी इन्वेस्टमेंट से भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान का डर लग रहा हो तो इनबिल्ट स्टॉप लूज फीचर आपको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही लूज एक लिमिट पर पहुंच जाता है, ट्रेड खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। देखिए, ट्रेंड के हिसाब से प्रॉफिट आ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही देर में 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। ये पूरी फैसिलिटी आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यूज़र्स ने नवंबर में 14,142 रुपये, जून में 70,468 रुपये, जुलाई में 59,696 रुपये और अक्टूबर में 58,207 रुपये का प्रॉफिट बुक किया बिना किसी कमीशन के। इस ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है, जाकर चेक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। और आइए अब बात करते हैं असल मौजू पर। मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर की और उसमें उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता मुतालबा किया डिबेट का, मुनाजरे का जावेद अख्तर से, उनको चैलेंज किया कि आप आइए, आप बार बार टीवी चैनल पर जाकर, अवामी मजलिस में जाकर ये बोलते हैं अल्लाह ताला का वजूद नहीं है। और जावेद अख्तर की जो वीडियो है वो ऐसी वीडियो है कि कोई भी मुसलमान सुनेगा तो उससे गुस्सा आएगा, उसके जज्बात भड़क जाएंगे। इस तरह की बातें जावेद अख्तर कहते हैं। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और हैं। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। आपने सुना कि क्या खतरनाक लबो लहजा है जावेद अख्तर का। और उसके बाद जब चैलेंज किया, जब इन्होंने बाज़ाब्ता लेटर लिखा जावेद अख्तर को, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी और पूरी तफसीलात का मैंने तस्करा किया था। उसके बाद जावेद अख्तर ने मुफ्ती शमाइल नदवी के मुतालबा को तस्लीम कर लिया, उनके चैलेंज को उन्होंने मंजूर कर लिया और बातचीत शुरू हो गई। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो जमीयत उलमा हिंद के ख़िलाफ़ बयान देने की शर्त रखी गई। मुफ्ती शमाइल नदवी से जावेद अख्तर ने मुतालबा किया कि आप कहिए जमीयत उलमा हिंद शिद्दत पसंदों की तंजीम है, तभी मैं आपके साथ मुनाजरा करूंगा। और मुफ्ती शमाइल नदवी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद का एक किरदार है देश की आज़ादी में, उनके किसी नज़रिए की वजह से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ मैं कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी, फाउंडर ऑफ वहयैन फाउंडेशन, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त जो एक मसला बहुत ज़ोर शोर से पूरे मुल्क में फैल रहा है और जो ख़बर फैल रही है कि कोलकाता शहर में उर्दू एकेडमी की जानिब से जनाब जावेद अख्तर साहब को मदऊ किया गया था और वो यहाँ पर आकर एक प्रोग्राम को अटेंड करने वाले थे बहैसियत चीफ गेस्ट, और उनका अब आना कैंसिल हो गया है। इस सिलसिले में बाज़ झूठी कोशिशें और झूठी बातें और गलत प्रोपेगेंडा बिलखुसूस वहयैन फाउंडेशन के मुताल्लिक़ बाज़ लोग और बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस फैला रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इसकी वजाहत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली मेरे पास
SFI دہلی اور APDR جیسی تنظیموں کی جانب سے جو پریس ریلیز ہوئی ہے وہ ہم تک پہنچی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے وحیین فاؤنڈیشن کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ ہم نے گویا کہ کوئی تھریٹ دیا جاوید اختر صاحب کو یا اردو اکیڈمی کو یا گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کو کہ وہ ہر حال میں جو ہے پروگرام کو کینسل کریں اور جاوید اختر صاحب کولکتہ نہیں آنے چاہیے. یہ بالکل جھوٹی باتیں. اگر آپ ہمارے آفیشیل پریس کانفرنس کو دیکھیں گے جو میرے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی شمائل ندوی میں موجود ہے، آپ پورے پریس کانفرنس میں دیکھ لیں، کہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو قانون کی خلاف ورزی جس میں لازم آتی ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کہی ہے جس میں ہم نے کوئی تھریٹ دیا ہو. یہاں تک کہ وحیین فاؤنڈیشن کا کوئی ڈیلیگیشن، کوئی وفد اردو اکیڈمی کے پاس گیا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو انداز ہے، اسلوب ہے، وہ علمی اور اکیڈمک ہے. ہم نے پہلے ہی اس پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم شور ہنگامہ کریں، لڑائی جھگڑے کریں اور مار کاٹ کی بات کریں اور یہ کہیں کہ یہ اس شہر میں نہیں آ سکتے، وہ اس شہر میں نہیں جا سکتے. ظاہر ہے ہم کون ہوتے ہیں انہیں یا کسی بھی شخص کو کولکتہ میں آنے سے روکنے والے. ہم تو چاہتے تھے کہ جناب جاوید اختر صاحب کولکتہ تشریف لائیں، تبھی تو ہماری ان سے ڈیبیٹ ہو پائے گی. وہ آئیں، تشریف لائیں. ہم نے اس پریس کانفرنس میں یہ بات بھی کہی کہ 1 تاریخ کو ان کا پروگرام ہے، وہ آئیں اور پروگرام کو اٹینڈ کریں اور اس کے بعد وہ خود ہی بتا دیں کہ کس تاریخ کو وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے اس ملک میں اس بات کی اجازت ہے قانون کے اعتبار سے کہ ہر انسان اپنے اپنے عقیدے اور اپنے اپنے ویو کو فالو کر سکتا ہے. اگر انہیں وہ لگتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں اور انہیں ایتھیزم کو فالو کرنا ہے تو وہ لیگلی کر سکتے ہیں اس ملک کے قانون کے اعتبار سے. لیکن اس ملک کا قانون اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی بھی عقیدے والا دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا کہے. یہ دراصل جو ہے قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ دراصل جو ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو نقصان پہنچانا ہے کہ جب آپ دوسرے مذہب کے خدا کو برا بھلا کہیں، دوسرے مذہب کا مذاق اڑائیں، اس کی اجازت کوئی قانون نہیں دیتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اس جیسی موقر تنظیمیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، ان کی نظروں سے اتنی بڑی بات کیسے اوجھل ہو گئی. اور اب میں نہیں جانتا کہ یہ جان بوجھ کر انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا ہے بعض فرقہ پرست طاقتوں کی چاپلوسی کرتے ہوئے، یا یہ کہ وہ کسی وجہ سے اس سے ناواقف تھے. اگر ناواقف تھے تو اب میرے خیال سے واقف ہو جانا چاہیے کہ وحیین فاؤنڈیشن کا اپروچ بالکل علمی ہے، اکیڈمک ہے، واضح ہے. ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کولکتہ نہیں آئیں، بلکہ ہم نے انہیں دعوت دی کہ وہ کولکتہ تشریف لائے. ہم انہیں ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک اکیڈمک ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علمی انداز میں، اکیڈمک انداز میں وہ ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر ہم سے ڈیبیٹ کریں، چونکہ وہ مسلسل لگاتار اسلام کے خلاف اور اللہ کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے تھریٹ دینے کی، دھمکیاں دینے کی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اور کوئی بھی خلاف قانون کام کرنے کا وحیین فاؤنڈیشن ہرگز اس کا قائل نہیں ہے. اب اگر کسی تنظیم نے تھریٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے یہ ہمارا برڈن نہیں ہے، سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے. لیکن وحیین فاؤنڈیشن کے تعلق سے ایسی جھوٹی باتیں پھیلانا یہ کسی بھی منصف مزاج آدمی کا کام نہیں ہو سکتا. آپ نے سنا. بہرحال بات چیت آگے بڑھتی رہی اور فائنلی دونوں لوگ تیار ہو گئے. دونوں طرف سے شرطیں رکھی گئی کہ 200 آدمی وہاں موجود رہیں گے تو 100 آدمی جاوید اختر کی طرف سے ہوں گے، 100 آدمی وحیین فاؤنڈیشن کی طرف سے ہوں گے اور یہ مناظرہ ہوگا. خبر یہ بھی ہے کہ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الوازدی بھی اس مناظرے میں موجود رہیں گے. مفتی یاسر ندیم الوازدی امریکہ میں رہتے ہیں. ہندوستان کے دیوبند شہر میں ان کا گھر ہے اور ان کا ہندوستان آنا جانا لگا رہتا ہے. سوشل میڈیا پر کافی پاپولر ہیں، مشہور ہیں، کئی کتابوں کے رائٹر بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے میں، اسلام کے فروغ میں ان کا بڑا کارنامہ ہے. اور ایسے کئی لوگوں کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا اور مناظرے کے دوران انہوں نے لاجواب کیا ہے کئی بڑے بڑے ہندو دانشور کو، انٹلیکچوئل کو یا ایسے ملحد کو جنہوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ میں ثابت کر دوں گا اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے اور ان کو ذلیل ہونا پڑا ہے. مفتی یاسر ندیم الوازدی کے سامنے میں وہ بھی موجود رہیں گے. مفتی شمائل ندوی ڈاکٹر یاسر ندیم الوازدی کو اپنا استاذ مانتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. جب یہ پوسٹر شروع میں آیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اختلاف بھی کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کسی طرح کے مناظرہ کی، ڈیبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہے. اور سچائی یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو پیسوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے یا بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کو
تسلیم کرنا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑا ہے، اور ماضی میں بہت ساری اس پر بحثیں ہوئی ہے، بڑے بڑے مناظرے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ بھری پڑی ہے، اور بڑے بڑے ملحد کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا ہے یا لاجواب ہو کر جانا پڑا ہے جب دلیلیں دی گئی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے ایلن مسک کے بارے میں بتایا تھا اسی ملت ٹائمز پر کہ ایلن مسک جو پوری دنیا میں سب سے امیر ترین شخص ہے، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کا وہ مالک ہے، اس کا پہلے نظریہ یہ تھا کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، کوئی خالق کائنات نہیں ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے۔ لیکن پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اس کو بھی اعتراف کرنا پڑا، ماننا پڑا کہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ کسی کے ذریعے دنیا وجود میں آئی ہے، کوئی خالق کائنات ہے، کوئی کریٹر ہے جس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اللہ بولتا ہے، کوئی ایشور بولتا ہے، کسی کے ہاں اس کو گاڈ بولا جاتا ہے، کسی کے ہاں خالق کائنات اور کریٹر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو ایلن مسک جیسے شخص کو بھی اپنا نظریہ بدلنا پڑا اور اس نے بھی خدا کے وجود پر یقین کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا کے وجود پر یقین اس کا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہے یا اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے یا پھر یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن خدا کے وجود کو اس نے تسلیم کر لیا ہے، اور ملت ٹائمز کی وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اب جاوید اختر جس کو انڈیا میں بہت بڑا دانشور مانا جاتا ہے، اردو کا بہت بڑا ادیب اور شاعر انہیں مانا جاتا ہے، اردو کا کوئی بھی بڑا پروگرام جاوید اختر کے بغیر مکمل نہیں سمجھا جاتا، خواہ وہ ریختہ کا پروگرام ہو یا کوئی اور اس طرح کے بڑے لیول کی آرگنائزیشن ہو۔ اس کے علاوہ بالی ووڈ فلموں کے جو گانے ہوتے ہیں، بالی ووڈ فلموں کی جو کہانی ہوتی ہے، ان سب میں بھی جاوید اختر کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ حکومت کے خلاف بھی جاوید اختر کھل کر بولتے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جاوید اختر فخری انداز میں ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اللہ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ملحد ہیں اور وہی سب سے ذہین شخص ہیں۔ ان دنوں جب حجاب کی کنٹروورسی چل رہی ہے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی ویڈیو کو لے کر کے، تو جاوید اختر کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی یہ کہتی ہے کہ اپنے چہرے کو چھپانا، حجاب کرنا اس کی اپنی مرضی سے ہے، اس کی آزادی کی وجہ سے ہے، تو کسی پیر کے ذریعے اس کا برین واش کیا گیا ہے، وہ اس کی آزادی اور اس کی مرضی نہیں ہے۔ How covering yourself up makes you less of a strong woman? نہیں اسٹرانگ کی بات پر بیٹھ جائیے، میں سمجھ رہا ہوں فرام ویئر یو آر کمنگ، میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ Why should you be ashamed of your face? Why should you be? وہ میں نے مانا کہ بہت ریویلنگ کپڑے چاہے وہ مرد پہنے چاہے عورتیں پہنے، they don't look dignified۔ اگر ایک مرد شارٹ پہنے، ایک ٹی شرٹ پہنے، سلیو لیس ٹی شرٹ پہنے، آفس میں آئے یا کالج میں آئے تو اچھی بات نہیں ہے، اسے ڈیسنٹلی ڈریس ہونا چاہیے۔ اینڈ a woman should also be decently dressed. But what makes her cover her face? What is so vulgar, obscene, undignified about her face that is covered? کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ اور یہ پیئر پریشر ہے۔ اگر given a choice اسے برین واش کیا گیا ہے، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو she is brain washed because she knows that some peers in her life will appreciate this stand۔ اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو کوئی بھی آدمی اپنا فیس کیوں کور کرے گا بھائی؟ اسے اپنے فیس سے نفرت ہے کیا؟ is she ashamed of her face? What? Why? اب دیکھیں یہ جو جاوید اختر کا جملہ ہے یہ سیدھا سیدھا دوغلا پن پر مبنی ہے، منافقت پر مبنی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لیڈی کو، ایک عورت کو اپنا چہرہ چھپانے میں شرم کیوں؟ اگر ایک لڑکی اپنا چہرہ چھپانا اس کی آزادی ہے تو چہرہ کھولنا بھی اس کی آزادی ہے، یہی دنیا کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپن رہنا، ویسٹرن کپڑے پہننا آزادی ہے، فریڈم ہے، لیکن حجاب کرنا، اپنے چہروں کو چھپانا یہ فریڈم نہیں ہے۔ کوئی لڑکی ایسا کر رہی ہے تو برین واش ہے۔ اس حوالے سے کانگریس کی اسپوک پرسن سپریا شرینیٹ نے بہت اچھی بات کہی کہ فیمنزم یا آزادی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک لڑکی ویسٹرن کپڑے پہن رہی ہے، اپنے چہرے کو نہیں چھپا رہی ہے، وہ اگر آزادی ہے، تو اسی طرح اگر کسی عورت کی چوائس ہے حجاب کرنا یا گھونگھٹ کرنا تو وہ بھی اس کی چوائس ہے، اور یہ بھی عورت کی آزادی کا مطلب ہے۔ لیکن جو آج کا لبرل طبقہ ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ عورت کے ننگے رہنے کو اس کی آزادی تو سمجھتے ہیں۔ کوئی عورت اگر برہنہ ہے، ننگی ہے،
اور ایسے کپڑوں میں ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کو شرم آ جائے، اس کے بارے میں یہ تمام لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اس کی آزادی ہے، اس کی چوائس ہے، اپنی زندگی جیسے چاہے وہ گزارے۔ لیکن ایک لیڈی اگر حجاب کرتی ہے تو اس کے حجاب پر یہ سوال اٹھانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ برین واش بائی اینی پیر ہے۔ یہ ان کا دوغلا پن ہے، یہ گھٹیا نظریہ ہے۔ بہرحال تاریخ نزدیک آ چکی ہے، دیکھیے ڈیبیٹ کیسی ہوتی ہے، کیا اس کا رزلٹ آتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ آج ہی مارکیٹ وولف کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ جرنی کا آغاز کیجیے، لنک ڈسکرپشن اور پن کمنٹ میں ڈال دیا ہے، کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگائیے۔